بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ بتائیں گے جو اپنے رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی مشکل ہو وہ حل ہو جائے گی، جو بھی حاجت ہو وہ پوری ہو جائے گی، چاہے آپ پر قرض ہے یا آپ کے والدین آپ کی پسند کی شادی کے لیے نہیں مان رہے، یا پھر آپ رشتے کے انتظار میں ہیں اور آپ کی عمر گزر رہی ہے، یا آپ کسی کے دل میں اپنی محبت اور عزت والا مقام چاہتے ہیں، یا رشتہ داروں میں عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ ہر لحاظ سے بہت ہی زیادہ مجرب اور کارآمد ہے۔ ایک دفعہ چند کافر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر آیا اور اس نے ان سے کچھ سوال کیا۔ انہوں نے مذاق کے طور پر کہہ دیا، تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ فقیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے نام مجھے کچھ دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس فقیر کو دینے کے لیے بظاہر کچھ نہ تھا، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے مذاق سے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور فرمایا، ہتھیلی بند کر لو اور وہاں جا کر کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو کافروں نے کہا، تجھے کیا دیا گیا ہے؟ اس نے ہتھیلی کھولی۔ اللہ کے کرم و رحمت سے ہتھیلی سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی، جو دیکھ کر کافر مسلمان ہو گئے۔ سامعین، آج کا وظیفہ خاص طور پہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کا ہے۔ یہ آپ کسی بھی اپنی مشکل کے لیے، حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے آپ پر قرض ہے یا آپ کے والدین آپ کی پسند کی شادی کے لیے نہیں مان رہے، یا پھر آپ رشتے کے انتظار میں ہیں اور آپ کی عمر گزر رہی ہے، یا آپ کسی کے دل میں اپنی محبت اور عزت ڈالنا چاہتے ہیں، یا رشتہ داروں میں عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ ہر لحاظ سے بہت ہی مجرب اور کارآمد ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ پڑھ لینے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنی مشکل پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی جتنی بھی کڑی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ وظیفہ کرتے ہوئے مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور دعا مانگتے وقت آپ کے ذہن میں کوئی بھی دنیاوی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا دھیان صرف بارگاہ خداوندی کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کا مسئلہ چند ہی دنوں میں حل ہو جائے گا، اور مہینہ بھی ایسا مبارک جس میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنے خلوص کے ساتھ، کتنی سچی نیت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔